نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا آج کی اس نشست کے اندر امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ ایک ادارے کے دین پڑھنے والے طلباء کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام اہل سنت صرف شاعر نہیں، صرف کسی ایک فن پر آپ کو دسترس حاصل نہیں، بلکہ بے شمار لاتعداد علوم پر آپ کو اللہ نے دسترس عطا فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے آپ کی کتابوں کو، آپ کی تصانیف کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ کوشش کریں فقہ کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، جس فن پر بھی چاہیے ہو، اعلیٰ حضرت کی رہنمائی اور تعلیمات موجود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ایک مسئلے پر کئی 100 دلائل آپ دیتے ہیں۔ عالم دین پر فتویٰ اس پر آتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، تو وہ ایک دلیل دے کر وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ ایک انداز ہے کہ آپ ایک دلیل نہیں، قرآن اور حدیث سے بے شمار دلائل دے کر مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ اس دور میں ایک مسئلہ چل رہا تھا کشش ثقل، کہ زمین جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچتی ہے ہر چیز کو۔ سائنسدانوں کا یہی تحقیق تھی، ہر چیز زمین کی طرف آتی ہے اور زمین کھینچتی ہے، اس لیے آتی ہے۔ سیب کو آپ پکڑ کر پھینکیں اوپر تو پھر نیچے ہی آئے گا، درخت کے ساتھ لگا ہوا تو پھر گرے گا تو نیچے آئے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ مالٹا اوپر نہیں جائے گا، نیچے ہی آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا ایسے نہیں ہے۔ تو جب آپ پر سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اور کیوں آپ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مالٹا، ایک سیب، ایک امرود، یہ تو زمین پر آتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی ہوا جو ہے وہ غبارے میں بھر دی جائے تو وہ اوپر کیوں جاتا ہے؟ تھوڑی سی ہوا بھر دیں وہ اوپر جاتا ہے، نیچے کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی، مسئلہ بھی بیان اور اس کا ریزن بھی بیان کیا۔ فرمایا کہ اس لیے ہوا کا جو اصل ہے وہ اوپر ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، جس وقت اس کو چھوڑو تو اوپر کی طرف ہی جائے گی۔ سیب اور مالٹا زمین سے، ان کا درخت زمین میں، اس لیے ان کی اصل زمین ہے، اس سے وہ پیدا ہوئی ہے، اس لیے جب بھی گریں گے تو زمین پر ہی آئیں گے۔ بڑے بڑے سائنسدان حیران رہ جاتے تھے، ایک عالم دین ہو کر یہ بتا میں اس لیے رہا ہوں کہ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اگر
ایسی ایک سوچ عطا فرمائی ہے اور آپ کے اندر وہ قابلیت ہے تو آپ بہت عظیم لوگ بن سکتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک اور سائنسدانوں کے نظریے کی بھی نفی فرمائی۔ سائنسدان کہتے تھے کہ زمین گھوم رہی ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جب زمین بنائی تو زمین تھر تھرائی تو اللہ نے اس پر قلعے اور میخوں کی صورت میں ان پہاڑوں کو اللہ نے قائم فرما دیا۔ جب پہاڑ قائم ہو گئے تو اب زمین نہیں ہلتی۔ اور کئی عاشقوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ عاشق لوگوں کے لیے کوئی دلیل بتائیں تو انہوں نے کہا میرے آقا کا روضہ زمین پر ہے، زمین کیسے گھوم سکتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک علوم پر ایسا مضبوط آپ کی گرہ تھی کہ آپ جو مسئلہ بھی بیان فرماتے تھے اس پر دلائل کے انبار لگا دیتے تھے۔ علم نجوم، یہ ستاروں کا علم ہوتا ہے، اس کے بھی آپ ماہر تھے۔ ایک بندہ آیا تو آپ نے فرمایا بھئی تیرا علم کیا کہتا ہے، بارش کب ہوگی؟ اس نے بتایا جی اتنا عرصے بعد ہو جائے گی۔ فرمایا تو ایسے نہ کہے، ایسے کہے کہ میرا جو علم نجوم ہے وہ بتا رہا ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی، باقی اللہ جب چاہے تو اب بھی ہو سکتی ہے، جب اللہ چاہے ہو سکتی ہے۔ تو کہے نا میرا علم کہہ رہا ہے یہ، کہ نہیں جی وہ بات ٹھیک ہے لیکن میرا علم یہ کہہ رہا ہے اور ہوگی بھی اتنے عرصے بعد ہی، یعنی اس نے انحصار کیا اپنے علم پر۔ آپ نے فرمایا دیکھو امکان نہ بھی ہو تب بھی اللہ جب چاہے بارش فرما سکتا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیث آپ نے فرمایا دیکھو نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، بادل کوئی بھی نہیں تھا، آپ نے اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے اسی وقت اشارہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو خالق کائنات نے، وہ بادل بھی نہیں تھے، کوئی کالی گھٹائیں نہیں تھی، اسی وقت بارش آنا شروع ہو گئی۔ تو جمعے کی نماز پر اس نے یہ عرض کی تھی دعا کے لیے، باہر نکلا کپڑے بھیج گئے اس کے، بارش شروع ہو گئی۔ تو ہو سکتا ہے ایسے بھائی اللہ نے اپنے محبوب کی دعا سے بارش؟ کہنے لگا جی نہیں، بس ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے اور ہوگا بھی ایسے ہی۔ آپ نے فرمایا چل پھر جا، تجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش کب ہوتی ہے۔ آپ نے سوئی کی جو گھڑی کی سوئی تھی اس کو ہلایا اور 3-4 گھنٹے اس کو آگے کر دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ ٹائم کیا تھا؟ کہ جی آپ نے سوئی کو ہلایا ہے نا اس لیے آگے چلی گئی ہے۔ فرمایا وہ مالک ہلائے تو نہیں ہو سکتا پھر ٹائم آگے۔ جب باہر نکلا تو بارش چھما چھم بارش ہو رہی ہے، کپڑے اس کے بھیگے ہو گئے۔ آ کے کہنے لگا حضور آپ کی کرامت ہے، آپ نے کہا تھا اور بارش ہونی شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میری کرامت نہیں ہے، میرا اللہ رسول کے فرمان پر جو ایمان ہے وہ پکا ہے، میری کرامت اس میں نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر آج کوئی پیر ہوتا کہتا ہے کیا ہی میری کرامت، میں نے کہا تھا نا ایسے ہوا ہے، اتفاقاً ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات۔ تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے علوم پر اللہ نے آپ کو مضبوطی عطا فرمائی تھی، ہر میدان میں آپ جس علم کے بارے میں بھی قلم اٹھاتے تھے، کیا ہی بات ہے، اور خودداری کتنی تھی۔ آج ہم لوگ چیزیں لے کر کسی کے کام کرتے ہیں، بھئی ہمارے کام کو نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ایک مرید آیا اور اس نے آ کے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، بیٹھ کے آپ نے فرمایا بھئی کیا
کس لیے آیا ہے؟ بس جی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر بھیجا کہ گفٹ لایا، ہدیہ لایا۔ اب تھوڑی دیر بعد کہنے لگا جی ایک مجھے تویز بھی دے دیں۔ آپ نے فوراً اس مٹھائی کے ڈبے کو واپس منگوایا۔ آپ نے واپس منگوا کے فرمایا یہ لے جا، تویز بھی اس کو دیا۔ حالانکہ کوئی چیز لینی کوئی منع نہیں ہے اگر کوئی دیتا ہے تو۔ آپ نے فرمایا کہ تویز بھی لے جا، احمد رضا تویز بیچتا نہیں ہے، بیچتا نہیں ہے۔ میں نے تجھ سے پہلے پوچھا کہ اور کوئی حکم، تو نے کہا میں صرف زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مٹھائی کا ڈبہ بھی اس کو دے دیا، واپس دے دیا، اور آپ خود نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ دکان پہ تشریف لے گئے، تیل جو ہے اس کا ریٹ پوچھا تو کہنے لگا جی پوری بوتل جو ہے نا 5 آنے کی فل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کر دو۔ اس نے کر دی تو آپ نے فرمایا ہاں کتنے؟ کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے لیکن آپ عالم دین ہیں، آپ کو 3 کی میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے پورے 5 اس کو دیے، فرمایا میں علم کو 2 آنوں میں بیچنے والا نہیں ہوں۔ کروں مدح؟ کیا آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہوں کی مدح نہیں کرتا؟ کیوں؟ میرا دین پارہ نان نہیں۔ تو یہ آپ کی خودداری تھی۔ آپ کا علمی تبحر دیکھ لیں۔ 4 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید آپ نے ناظرہ، اور پھر 13 سال کی عمر کے اندر 10 ماہ اور 5 دن، 13 سال 10 ماہ 5 دن میں مکمل علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہو گئی۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 14 جون 1856 عیسوی اور 1272 ہجری اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام تھا نقی علی خان۔ یہ اہل بیت اطہار کے ائمہ کے ناموں پر آپ کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام، یہ محبت کا ایک تقاضا تھا۔ اور آپ کا اپنا نام تھا احمد رضا۔ اور اعلی حضرت نے یہی ایک زندگی کا منشور بنایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے اپنے دل میں بھی بہت زیادہ پیار تھا، اور دنیا کو بھی یہی پیغام دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ اور آپ کی مشہور نعت جس میں آپ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے ماوا اور ملجا کو، سارے نبیوں کی شانیں اپنی اپنی جگہ ہیں، فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ حضرات ذی وقار حضرت امام احمد رضا مجدد دین و ملت، آپ مجدد تھے، آپ نے تجدید فرمائی۔ جو بھی بدعات تھی اس وقت کی، آپ نے ان سب کا قلع کما فرمایا، اور صحیح دین کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت مجدد الفسانی انہوں نے بھی اس وقت، اور بڑی تعجب کی بات ہے، آپ دیکھیں شوال میں آپ کی ولادت
ان کی بھی شوال میں ولادت ہے اور اعلیٰ حضرت کی بھی شوال میں ولادت ہے. ان کی بھی جو وفات شریف ہے وہ سفر میں ہے. اعلیٰ حضرت کی 25 کو ہے اور ان کی 28 کو ہے. اللہ نے ان کو بھی 4 سلسلوں کا نسبت عطا فرمائی اور فیض عطا فرمایا مجدد پاک کو، اور ان کو بھی 4 سلسلوں کا ہی فیض عطا فرمایا. یہ ایک عجیب اتفاق ہے. آپ نے بھی جو بادشاہ عالمگیر تھا، سجدہ لوگ اس کے سامنے کرتے تھے جہانگیر بادشاہ کے، آپ نے بھی سجدے کی حرمت کو واضح کیا اور اعلیٰ حضرت نے بھی سجدے کی حرمت کو باقاعدہ طور پر واضح کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے ان طلباء کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت اچھی بات ہے. ہمارے اپنے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا پتہ ہونا چاہیے کس تاریخ کو ان کی وصال ہے، اور ان کی تعلیمات کا بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں. خالق کائنات ہمیں ان کی زندگی کو پڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.